اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا ہے اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ یاد کرو جس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے درمیان کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے، اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پوری طرح اتارے جائیں گے، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ اور رسول نے عرض کی اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا لیا ہے، اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں کو دشمن بنا دیا تھا، اور ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے تمہارا رب کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا ان پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، اور وہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال لے آئیں ہم آپ کے پاس حق اور بہتر بیان لے آئیں گے۔ وہ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا، تو ہم نے فرمایا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، تو ہم نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان کی بہت سی قومیں ہم نے ہلاک کر دی، اور ہم نے ہر قوم کے لیے مثالیں بیان فرمائی، اور ہم نے سب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور بے شک یہ اس بستی پر ہو آئے ہیں جس پر بری بارش کی گئی، تو کیا یہ اس بستی کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کی امید نہیں رکھتے، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھٹھا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اگر ہم اپنے معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ رسول ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب یہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو، یا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ اے حبیب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسا دراز کیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ اور بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے تاکہ وہ یاد رکھیں، تو بہت سے لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے، تو آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہے اور یہ ایک خاری نہایت تلخ ہے، اور ان کے بیچ میں اس نے ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی۔ اور وہی ہے جس نے آدمی کو پانی سے بنایا، پھر اس کے نسلی رشتے اور سسرالی رشتے بنا دیے، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اور مشرک اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دیں اور نہ نقصان پہنچائیں، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے۔ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا،
تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، لیکن جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہ مرے گا، اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے، جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہے کہ ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو، اور اس حکم نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ اور روشن کرنے والا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف ایسا ہی رجوع کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے تھا، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ تم فرماؤ میرا رب تمہاری کوئی قدر نہیں فرمائے گا اگر تم اس کی عبادت نہ کرو تو تم نے تو جھٹلایا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ ظاہر کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے حبیب کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتاریں تو ان کے بڑے بڑے سردار اس نشانی کے آگے جھکے رہ جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر اس کی خبریں آئیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہ دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی قسموں کے اچھے جوڑے اگائے؟ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں، اور بے شک تمہارا رب ہی یقیناً بہت عزت والا مہربان ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ جو فرعون کی قوم ہے، کیا وہ نہیں ڈریں گے؟ عرض کی اے میرے رب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوگا اور میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول بنا دے، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہمارے معجزات لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوب سننے والے ہیں۔ تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو بے شک ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں نہ پالا، اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال گزارے، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی، پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔
اور یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا؟ فرعون نے کہا اور سارے جہان کا رب کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کیا تم غور سے نہیں سن رہے؟ موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے فرمایا وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تمہیں عقل ہو۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے فرمایا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں؟ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگر کو لے آئیں گے۔ تو جادوگروں کو ایک مقرر دن کے وعدے پر جمع کر لیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہوگے؟ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب ہو جائیں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے اگر ہم غالب ہو گئے؟ فرعون نے کہا ہاں، اور اس وقت تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے فرمایا تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو جبھی وہ ان کی جال سازیوں کو نگلنے لگا تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کیا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، تو جلد تم جان جاؤ گے۔ تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو پھانسی دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کچھ نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم اس بات کی لالچ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے اور کہا یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور بے شک ہم سب ہوشیار ہیں۔ تو ہم نے انہیں فرعون اور اس کی قوم کو باغوں اور چشموں کی زمین سے باہر نکالا اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے ہم نے ایسے ہی کیا اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ تو دن نکلنے کے وقت فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہمیں پا لیا گیا۔ موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، تو اچانک وہ دریا پھٹ گیا تو ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا، اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان فرعونیوں میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہی غالب مہربان ہے۔ اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ فرمایا جب تم پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے ان بتوں کے بارے میں غور کیا جن کی تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں؟ بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے سارے جہانوں کے پالنے والے کے، جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔
اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں، اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے، اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا کیا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو انہیں اور گمراہوں کو اور ابلیس کے سارے لشکروں کو جہنم میں اوندھے کر دیا جائے گا۔ خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر قرار دیتے تھے، اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی غمخوار دوست ہے۔ تو اگر کسی طرح ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ بے شک اس بیان میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم نے کہا کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ نوح نے فرمایا مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمے پر ہے۔ اگر تمہیں شعور ہو، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ قوم نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نوح نے عرض کی اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو؟ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہیں۔ اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور باغوں اور چشموں سے۔ بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قوم نے کہا ہمارے اوپر برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، وہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا تم یہاں دنیا کی نعمتوں میں امن و امان کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے، اور تم بڑی بہارت دکھاتے ہوئے پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو؟ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قوم نے کہا تم ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے؟ تم تو ہم جیسے ہی ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ صالح نے فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، اور ایک معین دن تمہارے پینے کی باری ہے، اور تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے اس کے پاؤں کی رگیں کاٹ دی، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے۔
تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بنائی ہیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ لوط نے فرمایا میں تمہارے کام سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے محفوظ رکھ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی، تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ ایکا جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اے لوگو ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ قوم نے کہا اے شعیب تم تو ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہی ہو، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ شعیب نے فرمایا میرا رب تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے تمہارے دل پر تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ، روشن عربی زبان میں، اور بے شک اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ اور کیا یہ بات ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے پھر وہ ان کے سامنے قرآن کو پڑھتا جب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ یوں ہی ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس قرآن کے جھٹلانے کو داخل کر دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، تو وہ عذاب اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، پھر کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو کیا ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ بھلا دیکھو تو کہ اگر ہم کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا؟ اور ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی اس کے لیے ڈر سنانے والے تھے، نصیحت کرنے کے لیے، اور ہم ظالم نہ تھے، اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے، اور نہ ہی وہ اس قابل تھے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا ورنہ تو عذاب والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ، پھر اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا رحم فرمانے والا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورہ فرمانے کو دیکھتا ہے، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان بڑے بہتان باندھنے والے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ شیطان اپنی سنی ہوئی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں،
ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے ہیں تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اے محبوب، بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے، علم والے کی طرف سے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے تو میں جاتا ہوں اور ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لاؤں گا تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزت والا، حکمت والا ہے، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ تو جب آپ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا کہ گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں، لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی پھر برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف 9 نشانیوں میں سے ہے۔ بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے، اور فرمایا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ تو سلیمان اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے؟ میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے۔ تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے، اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے تو انہیں سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ شیطان نے انہیں روک دیا تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے فرمایا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ عورت نے کہا اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا اے سرداروں، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔
انہوں نے کہا ہم قوت والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تو تمہارے ہی پاس ہے، تو تم غور کر لو کہ تم کیا حکم دیتی ہو۔ اس نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ پھر جب قاصد سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے فرمایا کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ سلیمان نے فرمایا اے درباریوں، تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کو تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا راہ نہ پانے والوں میں سے ہوتی ہے۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے، اور اسے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا صحن میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس نے اس صحن کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا دیا۔ سلیمان نے فرمایا یہ تو شیشوں سے جڑاؤ کیا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ اس نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ تو اسی وقت وہ جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے۔ صالح نے فرمایا اے میری قوم، بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا۔ صالح نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہا ہم رات کے وقت ضرور صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں، اور انہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے، تو دیکھو ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا، تو یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں۔ بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا کہ کہنے لگے کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت کو ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی۔ تم کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، کیا اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک؟